حضرت خالد بن ولید کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک شاندار باب ہے۔ آپ کا مکمل نام خالد بن ولید بن مغیرہ تھا اور آپ 720 میں قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے بنو مخزوم قبیلے سے تھا جو مکہ کے طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابتدائی زندگی خالد بن ولید کی پرورش ایک جنگجو خاندان میں ہوئی اور نوجوانی میں ہی آپ نے جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ ابتدائی دور میں اسلام کے مخالفین میں شامل تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں سب سے نمایاں جنگ احد کی جنگ تھی، جہاں آپ کی عسکری حکمت عملی نے مسلمانوں کو شدید نقصان سے بچایا۔ اسلام قبول کرنا حضرت خالد بن ولید نے 728 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنی غلطیوں کو محسوس کیا اور مدینہ کا رخ کیا، جہاں آپ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے اہم مارکے 1 جنگ موتا 729 ہجری۔ یہ حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی جب آپ کو اسلامی لشکر کی قیادت کا موقع ملا۔ اس جنگ میں مسلمان رومیوں کے خلاف لڑے جو تعداد میں مسلمانوں سے ہٹے تھے، بہت زیادہ تھے۔ حضرت خالد نے اپنی عسکری حکمت عملی سے مسلمانوں کو بڑی کامیابی سے بچایا اور جنگی میدان میں بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا۔ 2 جنگ یرموک 736 ہجری۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو رومی سلطنت کے خلاف فیصلہ کن فتح دلائی۔ اس جنگ کو اسلامی فتوحات کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے، جس کے بعد رومی سلطنت کا مشرقی حصہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ 3 عراق اور فارس کی فتوحات۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج نے عراق اور فارس میں کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ کی فوجی حکمت عملی اور تیز رفتار حملوں کی وجہ سے آپ کو غیر شکست خوردہ کہا جاتا تھا۔ 4 دمشق کی فتح 703 پن ہجری۔ حضرت خالد بن ولید نے شام میں رومی افواج کو شکست دی اور دمشق کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ حضرت خالد بن ولید کا عہدہ چھوڑنا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو فوجی قیادت سے ہٹا دیا گیا، حالانکہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر کا ماننا تھا کہ لوگ حضرت خالد پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور ان کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ حضرت خالد نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور باقی زندگی مدینہ میں گزاری۔ وفات حضرت خالد بن ولید 729 ہجری میں حمص موجودہ شام میں وفات پا گئے۔ آپ نے زندگی بھر جنگوں میں حصہ لیا، لیکن وفات کے وقت فرمایا، میرے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر تلوار، نیزہ یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن دیکھو میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں جیسے بزدل مر جاتا ہے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا اور آپ کا شمار اسلام کے عظیم ترین سپاہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ خلاصہ، حضرت خالد بن ولید کی زندگی اور فتوحات اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں۔ آپ نے اپنی شجاعت، جنگی مہارت اور ایمان کی مضبوطی سے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی اور اسلامی سلطنت کی وسعت میں اہم کردار ادا کیا۔